بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھیں۔ دور جہالت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ بہت سے روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا ذکر نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ کار رسالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل وزیر اور مددگار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کی رنج و غم خوار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو آزار و تکلیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور تسلی و تشفیع کرتی تھی اور اپنے حسن و اخلاق سے آپ کو دلاسا و تسکین دیتی تھی۔ یہ واقعہ آپ سے نکاح میں آنے کا پہلے کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رات کی تاریک میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک رات جب طواف کعبہ کے لیے گئیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے زار و نیاز کرنے میں مشغول ہوئی اور نصف شب کو گھر لوٹی۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوگ در جوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیلے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے ان کے سامنے بیان کیا۔ ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ حضرت خدیجہ کے چچیلے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دور جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ نور نبوت کیسے آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کو منور کرے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں تھی اور اس کی تعبیر کا انتظار کرتی رہی۔
ایک روز حضرت ختیجہ اپنے بالا خانے پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب ختیجہ نے اپنی ایک کنیز کو آن حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ختیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے توریت میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت ختیجہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے ختیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت ختیجہ کے ایک چچا زاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خارج کرے گی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک اور شہر مثلاً مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازمے منیب و تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین و آسمان میں افضل و بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت ختیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد قریش کی بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی ہیں، اگر آپ ان کا مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کریں اور ان سے اس سلسلے میں بات کریں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائے گی۔ دوسری طرف حضرت ختیجہ کو کسی طرح ابو طالب اور آن حضرت کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔
نستورہ نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبیوں کے کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کے مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ داریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے۔ نستورہ بولا کہ یہ آخر الزماں نبی اور ختم الانبیاء ہیں۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی ان کی نہ قسم کھائی ہے نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا کہ باخدا یہ نبی ہے اور ہمارے علماء ان کی صفات و علامات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کر دیتا۔ اس نے یہ ساری باتیں یاد رکھی اور واپسی پر حضرت ختیجہ سے بیان کیے۔ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت دگنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت ختیجہ اپنے بالا خانے پر تشریف فرما تھیں۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور بادل کا ٹکڑا صرف آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھایا تو سب حیران رہ گئی۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان فرمائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میسرہ نے سفر کے تمام واقعات و معجزات اور نستورہ راہب کا بیان گوشے گزار کیا۔ حضرت ختیجہ بڑی زیر کو دانہ خاتون تھی۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں اور دولت مندی میں بھی سب پر اوقیت رکھتی تھیں، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے ان میں سلط بن ابی یحیٰ، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ شامل تھے۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت ختیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا معاہدہ سنایا۔ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانے پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عقد کریں۔ بس وہ بھی پہنچے اور سرکار انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ پیغمبر اسلام اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت ختیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔